नाज़रीन, इसराइल ईरान के एजेंट से बहुत ज्यादा परेशान है। जो इन्फिल्ट्रेशन ईरान ने इसराइल के अंदर कर रखी है, अब शिनबेट जो है वो स्कूल्स में जा रही है और मेयर्स के साथ मुलाकातें जाकर कर रही है कि ईरान की इस जो इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन है इसको रोका जाए। ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है जिसका इसराइल को सामना करना पड़ रहा है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इसराइल के अंदर कोई इस हद तक जो है वो घुस सका है, वगरना तो हमेशा इसराइल ही दूसरे मुल्कों में जाकर ऐसी कार्रवाइयां जब वो करता है, तो वो अब स्कूल्स में भी जारी है। और एक बाकायदा यानी उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की है कि स्कूल्स में जाकर जब वो बताया जाए कि ईरान के लिए जासूसी ना की जाए। मतलब ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है और उनकी जो एरोगेंस है, एरोगेंस ऑफ पावर है, ये बहुत बुरे तरीके से यहां पर एक्सपोज हुई है। अमेरिकन पॉलिसी के शिफ्ट के बाद यूरोप, गल्फ, ये सारे जो है अपनी पॉलिसीज को रीअसेस कर रहे हैं। गल्फ और ईरान के दरमियान टॉक्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। गल्फ ने ईरान को मैसेज भेजा है कि अच्छे ताल्लुकात और पीस, स्टेबिलिटी, ये सारा हमें रखना चाहिए। गल्फ और यूरोपियंस भी आपस में टॉक्स कर रहे हैं ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो यूनान और इसराइल का जो अलायंस है वो आगे बढ़ रहा है। यूनान पहली बार $32 बिलियन का मैसिव जो डिफेंस बजट है वो लेकर आ गया है। ये बहुत बड़ा बजट है, $32 बिलियन, तो जिसमें यूनान जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाएगा टर्की के खिलाफ। और इसराइल से यूनान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहा है और इसके साथ यूनान इसराइल के साथ मिलकर अपना जो डिफेंस डोम है वो भी बनाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, इसराइल जो है वो ताइवान के साथ ताइवान डोम बनाने में हेल्प कर रहा है, यूनान के साथ भी इसी तरह का डिफेंस डोम बनाने की, और जर्मनी के साथ भी उन्होंने एरो 3 शिफ्ट भी कर दिया है और मजीद इस तरह का डिफेंस बनाने में वो हेल्प करेंगे। तो यानी वहां वो चाइना के खिलाफ है इसराइल, यहां रशिया के खिलाफ है और यहां टर्की के खिलाफ है। तो ये कशीदगी जो वो टर्की और इसराइल में बढ़ रही है और यूनान का और साइप्रस का मामला टर्की के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए, सीरिया है ना, तो सीरिया पर तो मसला सऊदी अरेबिया को भी होगा, कतर को भी होगा, यूएई को भी होगा, जॉर्डन को भी होगा, लेकिन साइप्रस तो उसका प्योरली फटा सिर्फ टर्की से है। तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है टर्की के लिए। यूनान का इस तरह से ताकत बढ़ाना ये टर्की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसराइल का ये अलायंस उनके साथ बढ़ रहा है। इसी दरमियान यूरोप से खबर ये है कि फ्रांस के अंदर जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की फैसिलिटीज हैं, यानी वो सबमरीन जो न्यूक्लियर के साथ इक्विप्ड हैं और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं, वहां पर ड्रोन्स देखे गए, यानी रशिया ने वहां पर ड्रोन्स भेजे। बहुत सेंसिटिव नौयत की ये एस्केलेशन है। अच्छा, इसी दरमियान कीव जो है यानी यूक्रेन का दारुल हुकूमत, वहां पर मैसिव रशियन स्ट्राइक्स हो रही हैं और ओडेसा के अंदर हो रही हैं। ओडेसा वो इलाका है जहां तक अगर रशिया पहुंच गया तो यूक्रेन का जो राब्ता है समंदर के साथ वो कट हो जाएगा। जो लैंड जो है वो लैंड लॉक कंट्री यूक्रेन बन जाएगा, ब्लैक सी के साथ उसका कनेक्शन कट जाएगा। तो तेजी के साथ रशिया जब वो ओडेसा की तरफ बढ़ रहा है। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी डिफीट है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी बड़ी डिफीट है। और देखिए, उनका पूरा ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया इस डिफीट के जरिए। 40 ईयर्स की जो उन्होंने वादा खिलाफी की और सिर्फ एरोगेंस दिखाई, और आज नतीजा यह है कि उनका पूरा ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया है। रशिया तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और देखिए, यूरोप इस पोजीशन में नहीं है कि रशिया को रोक सके। अमेरिका पीछे हट चुका है। इतनी बेबसी इस वक्त यूरोप के अंदर है कि यूरोपियन कुछ कर नहीं पा रहे और अमेरिका पीछे हट गया है। यूरोपियंस के पास ये पावर नहीं है, तो इतनी बेबसी का वो सामने इस वक्त कर रहे हैं। 40 साल उन्होंने वादा खिलाफी की है और अब रशिया तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो वो लैंड लेते चले जाएंगे, जो दिन गुजरते चले जाएंगे, मजीद एरिया उनके कंट्रोल के अंदर आता चला जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की फौज बिल्कुल जो है वो नाकाम हो रही है और वो कोलैप्स भी हो सकती है। क्योंकि जब वाजे हो रहा है कि भाई अमेरिका पीछे हट गया है और ये वाजे हो गया कि यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता, तो विल टू फाइट ऑलरेडी यूक्रेन की कोलैप्स कर रही है। अच्छा, अब इसी दरमियान जब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोबारा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जो टॉक्स हो रही थी उसमें ज़ाहिर है कि काबुल रजीम जो है वो अपनी जिद पर अड़ी रही और कोई नतीजा नहीं निकल सका। कतर, टर्की और आखिर में सऊदी अरेबिया भी बातचीत है वो उस तरह से तय नहीं हो सकी और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। दोनों मुल्कों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा करिए कि पूरी दुनिया किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो काबुल रजीम है उसका विजन ही कुछ और है।
یعنی دنیا میں کوئی ملک اس وقت ایسا نہیں ہوگا جو اپنے یہاں دہشت گردوں کو پناہ دے کر دوسرے ملکوں کے اوپر اٹیک کروا رہا ہو. اور افغانستان کا کوئی ہمسایہ اور اس وقت ریجن میں کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کرتا, نہ چائنا, نہ ایران, نہ گلف, کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ یہ, اور نہ رشیا. لیکن کابل رجیم ایسا کر رہی ہے, اور میں کہتا ہوں یہ بالکل ایک نان سینس ریزن ہے جس کے ذریعے وہ ایک بار پھر جنگ کی طرف ڈریگ ہو رہے ہیں. ماضی میں بھی افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ایسی جنگوں میں نان سینس ریزنز کے لیے ڈریگ ہوئی ہے, وہ جنگیں جو اوائڈ کی جا سکتی تھی لیکن بغیر کسی ویژن کے وہ جنگوں میں چلے گئے. افغانستان کئی مرتبہ تباہ ہوا, بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں, یعنی وہ جنگیں اوائڈ کی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے نان سینس ریزنز تھی, ٹھیک ہے نا. اور اب بھی ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے, تو یہ اچھا نہیں ہے. لیکن چائنا, سعودی عربیہ, ٹرکی, قطر کسی کی بات افغانستان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ بات جو ہے ہی سینس لیس, مطلب خود افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہے, ان کے امن کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں. اس سے کیا وہ حاصل کر لیں گے؟ اپنے ملک کو بھی ڈسٹیبلائز کریں گے اور مزید جنگوں کی طرف وہ دھکیلیں گے. حالانکہ افغانستان کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے اور ان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, لیکن وہ ایک بار پھر جنگ کی طرف جب بڑھ رہے ہیں. تو یہ ماضی میں بھی افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے ایسی بہت ساری غلطیاں کر چکی ہے, ایک بار پھر وہ یہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ٹام بیرک کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹام بیرک جب وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے جب سے امریکہ کی پالیسی سامنے آئی ہے بدلے سے لگ رہے ہیں. یہ وہی ٹام بیرک ہیں جو حزب اللہ کو دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی لیبنان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, اور کہہ رہے تھے حزب اللہ کو کرش کر دیا جائے گا اور اسرائیل جو چاہے گا کرے گا. آج جنگ ہوئی, صبح ہوئی, شام ہوئی, یہ ان کا نیریٹو تھا اور یہ ان کا انداز تھا. لیکن پچھلے کچھ 48 گھنٹوں سے بدلے لگ رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ہمیں ناکامی ہو چکی ہے اور اب ایران میں رجیم چینج کرنا یہ امریکہ کا مقصد نہیں ہے, ریجن جانے اور ایران جانے. بہت بڑا اعتراف شکست. ابھی حزب اللہ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, یعنی پچھلے جب سے یہ آئے ہیں پچھلے مہینوں کی سٹیٹمنٹس وہ بالکل کوئی اور ہے ٹام بیرک, اور پچھلے 48 گھنٹوں کا ٹام بیرک کوئی اور ہے. ٹام بیرک نے کہا کہ اسرائیل will not be able to achieve its objective by attempting to militarily crush حزب اللہ. اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کو کرش کرنے کے اپنے آبجیکٹیوز ملیٹریلی حاصل نہیں کر سکے گا. یہ تو حزب اللہ کا بیان ہے, یعنی حزب اللہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے, ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو کرش نہیں کیا جا سکتا. ٹام بیرک بھی یہی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ہم کرش کر دیں گے, اسرائیل جو چاہے گا کرے گا, اور لیبنان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, ہم گریٹر سیریا بنا دیں گے, لیبنان کو بھی سیریا کا حصہ بنا دیں گے. یہ تھا ان کا انداز. آج کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا جی, اور منتھ آف اسرائیلی ریٹرک یعنی دھمکیاں, لارج سکیل اوفینسو کی, تھریٹس کی, ابھی جنگ ہوئی, آل آؤٹ وار چھڑ جائے گی, ہم ابھی حملہ کرنے آ رہے ہیں, ڈیسائسو وار آن لیبنان ہم کرنے آ رہے ہیں, اور سائیکولوجیکل پریشر جو ہے وہ بڑھایا گیا. لیکن اب ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کے اندر یہ ایکنالجمنٹ بڑھ رہی ہے کہ ڈسپائٹ جو ایئر پاور ہے اسرائیل کی, ڈسپائٹ آل دا ریسورسز, اسرائیلی آرمی کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو مکمل طور پر جب وہ ڈسمینٹل کر سکے. آپ کو یاد ہے نا ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتے قبل لیبنیز کمانڈر جب وہ انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا اور اسرائیلی لابی کے پریشر میں وہ دورہ کینسل کروایا گیا. آج امریکن آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا ہے, ڈیمیج کیا جا سکتا ہے, حملے ہو سکتے ہیں, آل آؤٹ وار میں بھی ختم نہیں ہوگی حزب اللہ. تو پھر فائدہ کیا بھئی؟ حزب اللہ تو اٹیک ابھی بھی اسرائیل پر نہیں کر رہی, لیکن اگر آل آؤٹ وار کے بعد بھی اگر حزب اللہ نے موجود ہی رہنا ہے تو پھر مزید اسرائیل کو ذلیل کروانے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ اسرائیل تو مزید ایکسپوز ہوگا نا. حزب اللہ کوئی پراپر آرمی تو نہیں ہے. اگر دوبارہ بھی جنگ ہوئی اور حزب اللہ پھر سروائیو کر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اسرائیلی ڈیسیژن میکرز آر ایکیوٹلی اویئر آف دس کنسٹرینٹ. اسرائیل کی تمام تر طاقت, امریکہ کی تمام تر طاقت کے باوجود وہ حزب اللہ کو ڈسمینٹل نہیں کر سکتے. وہ تو اس چھوٹے سے غزہ میں حماس کو نہیں کر سکے تو حزب اللہ کو کیا کریں گے؟ تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ 1 سال سے وہ جو بمباری کر رہے ہیں وہ حزب اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. یہ بالکل ایک بدمست ہاتھی کی طرح وہ ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہیں, وہ کچھ بھی حزب اللہ کا نہیں بگاڑ سکے, اور حزب اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. تو یہ آج کے ٹام بیرک. 48 گھنٹوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے. اچھا, ہیرڈز نے کیا لکھا ہے؟ Is it really impossible for Israelis to get through the month?
कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जब वो इसराइल में सामने आ रहा है, जो इनकम है वो तेजी के साथ गिर रही है और जो कॉस्ट है वो तेजी के साथ बढ़ रही है और अफोर्डेबिलिटी का इशू इसराइलियों को आ रहा है। यानी इसराइलियों की जो इनकम है उसमें वो अब उनके लिए महीना गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है, हैरेट्स लिख रहा है, ठीक है ना। तो बात यह है कि घमंड में वो ताकत इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। अब फिर उन्होंने $35 बिलियन बजट पास कर लिया है, लेकिन रियलिटीज ये हैं, जैसे अमेरिका जंगें करता चला जा रहा है, उनके एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो जंगें करते चले जा रहे हैं। आज नतीजा क्या है? तो ये कुछ इसराइल के साथ होगा, ये अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इसराइल में पैदा हो चुका है। उनकी आबादी कितनी है मुझे बताइए? थोड़ी सी, मतलब तेहरान जितनी आबादी है उनकी। तो वो इसराइल, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जिसमें पूरे वेस्ट का पैसा है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में जा चुका है। तो फिर हैरेट्स ने लिखा है कि डेथ ऑफ एंटी हमास मिलिशिया यासिर अबू शबाब की बात हो रही है, शोज दैट कि इजराइल विल नॉट डिक्टेट गाजा फ्यूचर लीडरशिप। गजा में इजराइल डिक्टेट नहीं कर सकेगा फ्यूचर लीडरशिप को। ये 2 साल की जेनोसाइडल वॉर के बाद ये नतीजा है। देखिए 1 लाख के करीब इजराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं जो सामने नहीं लाई जाती। डिफेंस मिनिस्ट्री एक बार नंबर्स में जारी कर चुकी है, हलाक और जख्मियों की 1 लाख के करीब हैं। बात ये कि इजराइल शिकस्त खा चुका है और ये बात अल-शरा ने की कि वो उधर नाकामी छुपाने के लिए हमारे ऊपर हमलावर हैं, तो उससे क्या उधर गजा में फातेह हो जाएंगे या रीजन में इनकी मोनोपोली कायम हो जाएगी? नहीं। तो इसलिए इनके एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि नेतन्याहू का जो बिहेवियर है वो फुलिश बिहेवियर है, वो कोई विजडम वाला काम नहीं है। जेनोसाइड्स, वॉर क्राइम्स, मतलब ये कब तक चलेगा? और ये कोई संजीदा मुल्क ऐसा नहीं करता है, इवन खुद अमेरिका ऐसा नहीं करता है, ये कोई संजीदा मुल्क कर भी नहीं सकता है। तो आप देखिए ईरान का और इजिप्ट का आपस में राब्ता हुआ है और क्या डिस्कशन तेजी के साथ मिस्र और ईरान करीब आ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ईरान एंड इजिप्ट अर्ज ग्लोबल एक्शन टू एंड इजराइल वायलेशन इन गाजा एंड लेबनान। ठीक है, ये हेडलाइन में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। और इतना इजराइल परेशान है ईरानी एजेंट से, इतनी ज्यादा जलालत का इनको सामना है, इतनी ज्यादा इनका घमंड टूटा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शिन बेट जो है अब वो मेयर्स के साथ जाकर मुलाकातें कर रही है, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर शिन बेट जा रही है। हेल्प टू प्रिवेंट रिक्रूटमेंट ऑफ यंग इजराइलीज फॉर इरानियन स्पेनिश, कि रोका जाए यंग इजरायली जो है वो ईरान के लिए काम कर रहे हैं। शिन बेट जो है उसके एजेंट्स बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर गए हैं और खासकर सेंट्रल इजराइल के अंदर। और जो शिन बेट के एजेंट्स हैं वो स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और ये बात कन्वे कर रहे हैं कि क्वालिटी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो यूथ में दी जाए कि ईरान के लिए जासूसी ना की जाए। ये आज है उस छोटी सी आबादी वाले हालत, ठीक है ना, स्कूल्स में जाना पड़ रहा है। ईरानियंस तो स्कूल्स में नहीं गए। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जासूसी कब होती है, यानी किसी मुल्क के जो लोग हैं वो कब मजबूर होते हैं? जब गुर्बत हो, पैसे के लिए करते हैं ना। तो वन ऑफ द फैक्टर गुर्बत भी है, पैसा लेकर करते हैं ना। तो वो इजराइल जो पूरी दुनिया की सर्वेलेंस कर रहा है, इजराइल अभी जो स्कैंडल्स आ रहे हैं कि कैसे मोबाइल फोन्स के अंदर ये घुसे हुए हैं और उनके एप्स उसके अंदर बिल्ट इन हैं और सर्वेलेंस कर रही है, पूरी दुनिया की ये सर्वेलेंस कर रहे हैं। और अपने मुल्क में ये हालत है, छोटी सी आबादी वाला, और वो अपने शहरियों को संभाल नहीं पा रहा है। तो ये वो क्रैक हैं जो इजराइल में पड़ चुके हैं, ये इस दीवार का छेद है जो हो चुका है, लेकिन दीवार अभी मौजूद है। और ये डैमेज बता रहे हैं कि अगर इसने अपना बिहेवियर ना बदला तो आगे क्या होगा। अच्छा, उधर जो है जीसीसी ने मैसेज भेजा है ईरान को। जीसीसी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान टू गो डाउन द ड्रेन, कि ईरान डैमेज हो, तबाह हो, ये हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि ईरान के साथ मुस्तकबिल और हाल जो है वो डिस्कस किया जाए और रीजन को पीसफुल और प्रॉस्पेरियस, खुशहाल जब वो बनाया जाए। और हम चाहते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ईरान जो है उनके साथ मामलात को आगे और बेहतर बनाया जाए। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं ईरान और अरब और गल्फ के अंदर जो है, यानी कि ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। और फिर उन्होंने नसीहत भी की, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान को हम दिखाएं कि हम सिर्फ 7 डेकेड्स के अंदर कैसे दुनिया की 9th बड़ी इकॉनमी बन गए,
یعنی ایران بھی اسی راستے کے اوپر آئے. انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ ایران کچھ ایسے میئرز لیتا ہے جس سے ریجن ڈسٹیبلائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایران جو وہ انصار اللہ کو سپورٹ کرتا ہے تو اس سے ریجن ڈسٹیبلائز ہوتا ہے. اور روایتی کرٹیسزم بھی کیا اور کہا کہ ایران کو سیریس میئرز لینے. یہ گلف کا میسج گیا, ہم ایران کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا جی, تو جواد ظریف جو فارمر فارن منسٹر ہیں, بڑے سینئر آفیشل ہیں, فارمر فارن منسٹر ہیں, وہ دوحہ سمٹ میں شریک ہوئے اور انہوں نے بہت ساری باتیں وہاں پر کی. انہوں نے کہا کہ دنیا کو اب ایرانین ٹرمز پر ایگریمنٹ کرنا ہوگا. بھئی آپ نے ہمارے پر جنگ مسلط کر کے دیکھ لی, آپ نے سینکشنز لگا کے دیکھ لی, آپ نے سارے حربے آزما کر دیکھ لیے, آپ ایران کو نہیں منوا سکے کوئی بھی بات. تو اب ہماری ٹرمز پر فیصلے ہوں گے. یا تو یہ ہے کہ وہ ہر دھرمی میں یا نہ بات مانی جائے کہ بھئی ایران سے اب کیسے اس کی ٹرمز پر معاہدے کریں, لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب آپ ہار چکے ہیں تو اب ہماری ٹرمز پر معاہدے کرنے ہوں گے. ایران کو جب وہ ویک دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, تو ہم نے اپنی پوری ملٹری پاور جب وہ شو کی ہے اور ہماری جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ میچ لیس ہیں ان دا ریجن. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے, ہم نے اسرائیل کو ڈیمیج کر کے دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت کا یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ جب ہمارا حملہ ہونے جا رہا تھا تو امریکہ نے اس سے پہلے اپنی بیسز خالی کی. یہ ہماری طاقت کا ثبوت ہے. تو ہماری ٹرمز کے اوپر آ کر فیصلے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ ایران بیک ٹو ریزسٹنس اسٹریٹجی, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی, معاملات نہیں چل سکے, تو ہم بیک ٹو ریزسٹنس آ گئے. یعنی اب ہم امریکہ کو پرانی جو پالیسی تھی جو 2015 سے پہلے والی, نیوکلیر ڈیل سے پہلے والی, ہم اس میں واپس آ چکے ہیں ریزسٹ کرنے میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بہت اچھے ہیں. تو یہ ان کا آگے سے جواب گیا ہے. تو یعنی گلف ایران کو میسج بھیجی اور ایران ظاہر ہے اس کے لیے تیار ہے, لیکن کچھ ایشوز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. لیکن یہ جو امریکہ کی پالیسی شفٹ ہے نا, یہ گلف کو بھی مجبور کرے گی, اور ایران تو ظاہر ایسی اپرچونٹی چاہتا ہے کہ ریجن کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, کیونکہ یہی اسرائیل کی شکست ہے. اگر ریجن متحد ہو جاتا ہے, ایران, مصر, ترکی, یہ اسرائیل کی شکست ہے. اور ایران جو ہے اپنا واٹر کرائسس جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر رہا ہے. 1100 کلومیٹر کی ایک لائن جو ہے واٹر پائپ پہ, 1100 کلومیٹر کی واٹر پائپ لائن ایران بچھا رہا ہے. یہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے واٹر کے حوالے سے, 1100 کلومیٹر کی. اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران میں جون کی جنگ کے بعد جو ایگزیکیوشن ہے وہ ہائیسٹ سطح پر پہنچ گئی ہے. یعنی جو جاسوس ہیں, جو قیدی ہیں, جو سزا کاٹ رہے ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. 256 پریزنر جو ہیں وہ صرف نومبر کے اندر ایگزیکیوٹ کیا گیا, یعنی ان کو پھانسی دی گئی ہے. بہت بڑے نمبرز, یعنی ہائیسٹ لیول پر ایران اس وقت پہنچا ہوا ہے. تیزی کے ساتھ وہ سارے جاسوسوں کو صاف کر رہا ہے. تو قطر کالز فار کلوزر کوآپریشن بٹوین دا گلف اینڈ یورپ. گلف یورپ, گلف ایران, یہ ساری مطلب اب دیکھ رہا ہے ہر ملک کا اور ہر ریجن دیکھ رہا ہے کیا کرنا ہے. اسی درمیان الشرا نے کہا کہ اسرائیل کو سیریا کے لینڈ سے وڈرا کرنا ہوگا, اور یہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اور ورلڈ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس میں کہ اسرائیل وڈرا کرے. اور ترکی کے فارن منسٹر نے کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن غزہ کی دینے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن پہلے ہی فیز میں حماس کو ڈس آرم کرنا یہ کوئی مناسب تو عمل نہیں ہے, اور اسی لیے یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. تو پہلے اسرائیل وڈرا کرے, غزہ کی گورننس حماس دینے کے لیے تیار ہے, فلسطینی فورس وہاں پر بھیجی جائے, جو پولیس فورس ہے وہ وہاں پر بھیجی جائے, پھر آگے چل کر دیکھیں گے کہ حماس کی ڈس آرمامنٹ سے متعلق کیا کرنا ہے. اور امریکہ پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کو کہ ٹرکی کو وہاں پر شامل کیا جائے, اور اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ سیریا کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہیں. یہ ٹرکی فارن منسٹر نے کہا. گریک نے, یونان نے اپروو کیا ہے پرچیز آف راکٹ سسٹمز فرام اسرائیل. یہ ابھی پہلا اپروول ہوا ہے. $32 بلین کا اوور آل وہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں, بجٹ لے کر آئے ہیں, جس میں بہت کچھ وہ خریدنے جا رہے ہیں. اسرائیل کے ساتھ وہ ڈیفنس ڈوم بنانے جا رہے ہیں. سیورل جوائنٹ پروجیکٹس ہوں گے, اور ان ریسنٹ منتھ میں بھی یونان اور اسرائیل نے بہت ساری جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کی ہیں. اور رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے یونان کے اندر ٹریننگ سینٹرز بھی قائم کر دیے ہیں. اور ابھی ایک 3 بلین یوروز کی ڈیل وہ کر رہے ہیں کہ میزائل ڈیفنس ڈوم, یعنی آئرن ڈوم جیسا ایک ڈیفنس ڈوم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. 3 بلین یوروز کی ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. اوور آل $32 بلین کا پروجیکٹ ہے جو بجٹ وہ لے کر آئے ہیں. تو یہ بہت میسو ہے, بہت میسو ہے. یعنی یونان بھی پوری بڑی ملٹری طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے.
تو یہ ٹرکی کے لیے بہت کنسرننگ. اور پیچھے کون ہے؟ اسرائیل. یہ بہت بڑی کشیدگی ہے. $32 بلین. اور ادھر دیکھیے تائیوان $40 بلین کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. تو ایک میسو, یعنی اتنا بجٹ تو کبھی بھی ان ملکوں نے پاس نہیں کیا جتنا اس وقت یہ لے کر آ رہے ہیں. اچھا, ٹام بیرک جو ہیں انہوں نے اردگان کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ اردگان اور ٹرمپ کا جو بانڈ ہے, جو ریلیشن ہے, وہ ٹرکی اور امریکہ کی جو ریلیشنز ہیں ان کو ایک اگلی سطح کے اوپر لے کر جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ایشوز ہیں F-35 کے حوالے سے, سینکشنز کے حوالے سے, F-16 کے حوالے سے, S-400 کے حوالے سے, اردگان اور ٹرمپ کا جو ریلیشن ہے اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ ایشوز بھی ریزالو ہو جائیں اگلے آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر. F-35 کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے, یعنی F-35 ٹرکی کو مل سکتے ہیں. 4 F-35 ٹرکی کے لیے تیار کھڑے ہیں. ٹرکی چونکہ پیمنٹ تو کر چکا ہے, تو 4 F-35 مینوفیکچر ہو چکے ہیں اور وہ امریکہ کے ایک بیس پر کھڑے ہیں, تو اس کی ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے. یہ ٹام بیرک کہہ رہے ہیں. بدل گئے ٹام بیرک, جب وہ بدل گئے. اور یو این نے کہا ہے, یو این فورسز جو لیبنن میں موجود ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پیس کیپر جو فورسز ہیں ان کے قریب آ کر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. یہ یو این نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. اور اسرائیلی میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ فرانس یہ چاہتا ہے کہ یو این فورسز جو ہیں ان کی پریزنس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس کی اتھارٹی بڑھائی جائے. ریزسٹنس اس کے سپورٹ میں ہے کہ یو این فورسز رہیں. لیبنیز گورنمنٹ اس کی سپورٹ میں ہے. ایک ہی ملک ہے جو اس کی سپورٹ میں نہیں ہے, وہ اسرائیل ہے. اور فرانس چپکے سے نہ صرف ان کی پریزنس کو بلکہ ان کے مینڈیٹ کو بھی بڑھانے کی بات کر رہا ہے اور ریزسٹنس چاہتی ہے کہ یو این فورسز یہاں پر رہیں. اچھا, روایتی جو پھڈا ہے لیبنیز گورنمنٹ میں 2-4 لوگ ہیں, یعنی فارن منسٹر بھی اس میں شامل ہے, وہ روایتی ان کی سٹیٹمنٹس ایران کے خلاف جاری ہیں. لیبنیز فارن منسٹر نے کہا کہ حزب اللہ اپنے ویپن سرنڈر نہیں کرے گی جب تک ایران ڈیسیژن نہیں کرتا, یعنی یہ ایران کے ڈیسیژن کی محتاج ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا الائنس ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ حزب اللہ صرف ایرانین ڈیسیژن پر بیٹھی ہوئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب اردگان پہنچ رہے ہیں تہران, گلف ایران کے ساتھ بات کر رہا ہے, رشیا ایکسپینڈ کر رہا ہے ایران کے ساتھ, چائنا, عربز بات کر رہے ہیں, مصر اور ایران آگے بڑھ رہے ہیں. اور ٹام بیرک کہہ رہے ہیں کہ ایران کو شکست نہیں دی جا سکی, اور لیبنیز گورنمنٹ ہے اس نے ایران کو نشانے پر لیا ہوا. تو بہرحال ان کو بھی اپنی پالیسی ری اسیس کرنی چاہیے. ادھر ناظرین ایک پھڈا پڑ گیا یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان. یورپی یونین نے ایلون مسک کی جو کمپنی ہے ایکس, جس کو ہم ٹویٹر کہتے ہیں, اس کے اوپر 120 ملین یوروز کا فائن ڈال دیا ہے. اس پر آگے سے جواب مارکو روبیو کا آیا. مارکو روبیو slams European Union fine on X as attack on US tech and users. یہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے. تو آلریڈی کشیدہ تعلقات میں یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب بتایا نا کہ ایلون مسک نے کیا ٹویٹ کیا. ایلون مسک نے کہا کہ یورپی یونین کو ہی ڈیزالو کر دینا چاہیے, یورپی یونین ہی کو ڈیزالو کر دو, ایلون مسک کہہ رہے ہیں. تو ویسٹ ایک بہت بڑے کرائسس میں اس وقت موجود ہے اور اس سے گزر رہا ہے, اور وہاں پر کرپشن سکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں, بڑے بڑے کرپشن سکینڈلز. تو وہاں پر کرائسس جب بڑھ رہا ہے. فرانس میں جو سب مرینز جہاں پر ان کی فیسلٹیز ہیں جو نیوکلر آرمڈ ہیں, وہاں پر جناب علی ڈرونز دیکھے گئے اور ان کو گرانے کی کوشش کی لیکن وہ گرے نہیں ہیں. مطلب بہت ہی سینسٹیو, اتنی زیادہ اہم ترین فیسلٹی پر بھی ڈرون پہنچے ہوئے ہیں. اور کیو نے اس وقت الرٹ جاری کیا ہے کہ بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے اور تمام شہری جو ہے وہ شیلٹرز کی طرف چلے جائیں. یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.